ایک بزرگ گزرے خواجہ مشکی رحمتullah علیہ، ان کے جسم سے ہر وقت مشک کی خوشبو آتی تھی۔ لوگ پوچھتے آپ کون سا عطر استعمال کرتے ہیں؟ فرماتے کہ میں کوئی عطر استعمال نہیں کرتا۔ ایک مرتبہ لوگوں نے مجبور کیا کہ بتاؤ آپ کون سا عطر استعمال کرتے ہیں، تو انہوں نے اپنی طالب علمی کا ایک واقعہ بیان کیا۔ فرمایا کہ میں اپنے گھر سے مدرسے کی طرف جا رہا تھا، راستے میں ایک بوڑھی عورت دروازے پر کھڑی تھی۔ اس نے مجھے بلایا اور کہا کہ گھر میں کوئی بیمار ہے، آپ نیک اور متقی آدمی لگتے ہیں، آ کر اس مریض پر دم کر دیجئے، ہو سکتا ہے آپ کے دم کرنے سے وہ ٹھیک ہو جائے۔ میں نے اس پر بھروسہ کیا اور میں گھر کے اندر داخل ہوا تو اس بوڑھی عورت نے سارے دروازے بند کر دیے اور گھر کی مالکہ سامنے آئی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ آپ روزانہ یہاں سے گزرتے ہیں اور میں روزانہ آپ کو دیکھتی ہوں اور آپ مجھے اچھے لگتے ہیں، آپ میرے ساتھ بدکاری کریں گے؟ نوجوان کہتے میں تو پہلے بھاگنے کی کوشش کی لیکن سارے دروازے بند تھے۔ وہ عورت مجھ سے کہنے لگی اب تمہارے پاس دو آپشن ہے، یا تو تم میرے ساتھ بدکاری کرو گے ورنہ میں شور مچاؤں گی اور تم پر الزام لگاؤں گی کہ اس نے مجھے چھیڑنے کی کوشش کی ہے اور تجھے سنسار کرا دوں گی۔ اب ان بزرگ کے پاس دو آپشن تھے، یا تو بدکاری کرتے یا ان پر الزام لگتا اور ان کو سنسار کر دیا جاتا۔ اسی وقت اللہ نے ان کے دل میں ایک بات ڈال لی۔ انہوں نے اس عورت سے کہا کہ ٹھیک ہے، پہلے مجھے استنجا کرنے دو، مجھے بیت الخلا بتاؤ۔ عورت نے کہا چلو ٹھیک ہے، آمادہ تو ہو گئے۔ ان کو بیت الخلا بتا دیا، استنجے کی جگہ بتا دی۔ وہ بزرگ کہتے ہیں میں استنجا کرنے کے لیے اندر داخل ہوا، جو بیت الخلا کے اندر جتنی گندگی پڑی ہوئی تھی میں نے ان ساری گندگی کو اٹھایا اور اپنے کپڑوں پر لگا لیا، اپنے جسم پر مل لی ساری گندگی۔ جیسے ہی میں باہر نکلا تو میرے جسم سے بدبو آنے لگی، میرے کپڑوں سے بدبو آنے لگی۔ اس گھر کی مالکہ نے جب میری یہ حالت دیکھی تو کہنے لگی کہ اس بے وقوف کو کس نے گھر کے اندر داخل کیا ہے، اس کو فوراً گھر سے باہر نکالو، کیسا بے وقوف اور پاگل آدمی ہے کہ اپنے جسم پر ناپاکی لگا دی۔ وہ بزرگ کہتے ہیں مجھے فوراً گھر سے باہر نکال دیا گیا اور اس ناپاکی کی حالت میں، اس گندگی کی حالت میں بھاگتا ہوا مدرسے پہنچا اور میں چھپتا چھپتا غسل خانے میں داخل ہوا۔ میں نے اپنے کپڑے اتارے اور اس گندگی کو صاف کیا، ان کپڑوں کو دھویا اور دھونے کے بعد ان گیلے کپڑوں کو پہن کر جلدی سے بھاگتا ہوا اپنی درسگاہ میں پہنچ گیا، اپنے استاذ کے پاس پہنچ گیا۔ جیسے میں درسگاہ میں داخل ہوا تو ساری درسگاہ مشک کی خوشبو سے مہک اٹھی۔ طلبہ کہنے لگے بھائی تو کون سا عطر لگا کے آیا ہے؟ اتنے میں استاذ نے بھی پوچھ لیا کہ بھائی بتا تو خوشبو کون سی استعمال کرتا ہے، یہ مشک کی خوشبو تو نے کہاں سے لگائی کہ پوری درسگاہ مہک رہی ہے؟ وہ بزرگ کہتے ہیں میں نے اپنے استاذ کو پورا واقعہ سنایا کہ ایک عورت نے مجھے بدکاری کی طرف بلایا، گناہ کی طرف بلایا اور میں نے اپنے جسم پر گندگی اور ناپاکی کو لگا لیا، اور اس ناپاکی کو لگنے کے بعد جب میں باہر نکلا تو اس عورت نے مجھے دھکے دے کر گھر سے نکالا۔ اس طرح میں زنا سے، بدکاری سے بچ کر باہر نکلا اور میں نے اپنے جسم پر جو ناپاکی لگائی تھی اس کو صاف کی، اور جو کپڑے میرے گندے تھے ان کو دھو کر جب میں نے پہن لیا، اس وقت سے لے کر آج تک میرے جسم سے خوشبو آ رہی ہے۔ کون سی خوشبو؟ مشک کی خوشبو، جو سب سے عمدہ خوشبو ہے۔ انہوں نے زنا سے بچنے کی تدبیر اختیار کی، اللہ نے ان کے جسم میں ایسی خوشبو داخل کر دی، ایسی ان کے جسم سے خوشبو آتی تھی کہ مرتے دم تو وہ خواجہ مشکی کے نام سے مشہور ہو گئے۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔ جزاک اللہ۔